بسم اللہ الرحمن الرحیم او بیان من حاله ای المسند الیہ بالقرب او البعد او التوسط كقولك هذا او ذلك او ذاك زید. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. مسند الیہ کو معرفہ لانا، یہ باب شروع ہے. تو مسند الیہ معرفہ 5 قسم کا ہوتا ہے. پہلے کون ہے؟ ضمیر، پھر علامہ ہے، اس کے بعد موصول ہے. اب چوتھا شروع ہے، کون؟ اسم اشارہ. دھیان کریں جی. تو اسم اشارہ مسند الیہ معرفہ بصورت اسم اشارہ، اس کے 2 نقطے آگے ہیں. پہلا نقطہ کیا تھا؟ دیکھ پیچھے. دوسرا تھا تعریض بے غباوت السامع. جی اب تیسرا نقطہ ہے او بیان حال ہی فی القرب او البعد او التوسط. متکلم مسند الیہ معرفہ بشکل اسم اشارہ لائے گا، اس لیے کہ متکلم مسند الیہ کے حال کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قریب ہے یا بعید ہے یا متوسط ہے. کیا جی؟ متکلم مسند الیہ کو اسم اشارہ لائے گا، مسند الیہ معرفہ اسم اشارہ لائے گا اس بات کو بیان کرنے کے لیے. یعنی تیسرا نقطہ یہ ہے کہ متکلم نے بیان کرنا ہے کس کو؟ مسند الیہ کے حال کو، کہ وہ قریب ہے یا قرب میں، بعد میں، توسط میں، کہ مسند الیہ قریب ہے یا بعید ہے یا متوسط ہے. جیسا کہ تیرا قول، قریب کی مثال ھذا زید، ھذا تو ھذا لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ زید قریب ہے. ذالک زید، وہ ہے زید، یہ اس لیے لائے ہیں کہ مسند الیہ کا بعد بیان کرنا ہے کہ جو زید ہے وہ دور ہے. ذاک زید، کہ یہ جو تھوڑا سا دور ہے یہ زید ہے، وہ ہے زید. تو یہ تینوں مثالیں قرب اور بعد اور توسط کو بیان کرنے کی ہیں. کیا کہ جی جیسے یہ مسند الیہ کی قرب کو بیان کرنے کے لیے، یا ذالک زید یہ بعد کو بیان کرنے کے لیے، یا ذاک زید یہ توسط کو، یہ توسط کو بیان کرنے کے لیے ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. او بیان حال ہی، یعنی یہ کہ لایا جائے گا مسند الیہ کو اسم اشارہ واسطے بیان کرنے مسند الیہ کے حال کے قرب سے، بعد سے، توسط سے. تو یہ فی القرب میں جو فی ہے یہ بمعنی من بیانیہ ہے، یا واسطے بیان کرنے حال اس کے، یعنی مسند الیہ کے. تو فی بمعنی من بیانیہ، یعنی قرب یا بعد یا توسط. جیسے تیرا قول ھذا زید یا ذالک زید یا ذاک زید. یعنی مسند الیہ کے حال سے، یعنی قرب یا بعد یا توسط. جیسے تیرا قول ھذا زید یا ذالک زید یا ذاک زید. وأخرا
انما يتحقق بعد تحقق الطرفين سوال ہے یوں کہنا تھا فی القرب او التوسط او البعد، توسط کو بعد میں کیوں لائے ہیں؟ کیا کہیں جی؟ سوال ہے کہ یوں کہنا تھا فی القرب او التوسط او البعد، ترتیب تو یہی تھی جی، تو اس کا جواب دیا ہے کہ مؤخر کیا ذکر توسط کے ذکر کو اس لیے کہ توسط متحقق ہوتا ہے طرفین کے تحقق کے بعد، کیونکہ توسط ایک نسبت ہے کہ یہ چیز دور ہے، یہ چیز قریب ہے اور یہ ان کے درمیان ہے۔ تو توسط کا پتہ تب چلتا ہے جب دو طرفیں ہوں، قرب اور بعد ہو، پھر کہیں گے کہ یہ ان میں درمیان میں ہے، ورنہ اس کے بغیر درمیان بھی پہلے کسی چیز کی پوری پیمائش ہوگی نا تو پھر اس کا نصف نکلے گا نا، پوری پیمائش کے بغیر کہیں جی کہ یہ عد ہو گیا، کس کا عد ہو گیا؟ آگے تو گنے کو نہیں جی جی کیا کیا جی؟ اب یہ ہے کہ مؤخر کیا ہے توسط کے ذکر کو اس لیے کہ توسط متحقق ہوتا ہے طرفین کے تحقق کے بعد، بطرفین ہوں گی کیونکہ توسط نسبت بین طرفین ہے، اور مؤخر کیا باوجود ہے کہ ترتیب تبھی تقاضا کرتی تھی توسط کا کہ قرب اور بعد کے درمیان لاتے، اور مؤخر کیا ہے توسط کے ذکر کو اس لیے کہ توسط بعض متحقق ہوتا ہے طرفین کے تحقق کے بعد۔ جی مؤخر کیا ہے توسط کے ذکر کو اس لیے کہ توسط بعد متحقق ہوتا ہے طرفین کے تحقق کے بعد۔ وامثال هذه المباحث ينظر فيها اهل اللغة من حيث انها تبين ان هذا مثلا للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد، وعلم المعاني من حيث انه اذا اريد قرب المسند اليه يؤتى بهذا وهو زائد على اصل المراد الذي هو الحكم على المسند اليه المسؤول المعبر عنه بشيء يوجب تصوره ولا اي وجه كان۔ دھیان جی، وامثال هذه ادھر حاشیہ پڑھو تو پھر کتاب نو دینا پھیرا، یعنی یہ مباحث یہ پڑھیں ابھی اور ان کے امثال تکلم، خطاب، غیبت، وہ ضمیروں میں 3 قسمیں آئی تھیں بنسبت ضمیروں کے، اور پھر مسند لہ کو حاضر کرنا بعینی بنسبت علم اس لیے لاتے ہیں کہ بعینی حاضر کرنا۔ شارع کی غرض اس عبارت سے ایک سوال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ذا و ہاتھ تنبیہ کی، ذا قریب کے لیے، ذال کا بعید کے لیے، ذا کا متوسط کے لیے، یہ تو ان چیزوں سے ہیں جن کو اہل لغت بیان کرتے ہیں، اور نحو والے یہ مراد اہل لغت جن کو اہل لغت بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق تو کس کے ساتھ ہے؟ وضع کے ساتھ تعلق ہے کہ اس کی وضع اس کے لیے، اس کی وضع اس کے لیے، اس کی وضع اس کے لیے ہے جی۔ تو پس نہیں مناسب یہ کہ تعلق پکڑے ان چیزوں کے ساتھ علم معانی کی نظر، علم معانی کی نظر، کیوں؟ اس لیے کہ علم معنی تو محض بحث کرتا ہے اس معنی سے جو زائد ہوتا ہے کس پر، تو یہ تو وہی معنی ہیں جو لغت میں بیان ہے، علم معنی میں بیان ہو رہے ہیں جی، ٹھیک نہیں ہے جی؟ یہ سوال ہے، سوال سمجھے ہی کہ یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کا محل لغت ہے، ان کا محل علم معنی نہیں۔ علم معنی میں تو جو اصل مراد پر معنی زائد ہوتا ہے نا وہ بیان ہوتا ہے تاکہ کلام مقتضا حال کے مطابق ہو جائے جی۔ تو حاصل و جواب شارع، وہ پھر کتاب واپس جانے ہیں، شارع نے جواب دیا ہے، جواب کا حاصل یہ ہے اسماء اشارہ کے لیے 2 جہتیں ہیں۔ کن کے لیے؟
پس لغت بحث کرتی ہے اسماء اشارہ سے اس جہت سے اسم اشارہ وضع کیا گیا ہے قریب کے لیے، بعید کے لیے، متوسط کے لیے، مثال کے طور پر. اور علم معنی بحث کرتا ہے اسماء اشارہ سے اس وجہ سے کہ لایا جائے گا ہاذا کو جب قصد کرے گا متکلم مشار الیہ کے قرب کو بیان کا الی آخرہ. اور یہ جو قرب ہے یہ زائد ہے کس پر؟ کیونکہ متکلم کی مراد کا اصل کلام سے حکم کرنا ہے کس پر؟ مسند الیہ کی. جس کو کہ تعبیر کی جائے مسند الیہ سے جس لفظ کے ساتھ بھی ہو، علم ہو. تو لیکن یہاں جو ہے کہ ہاذا کے ساتھ یہ ایک غرض زائد ہے جو علم معنی میں بیان ہے. ہن واپس آؤ کہ امثال ان مباحث کی امثال نظر کرتا ہے اس میں اہل لغت اس حیثیت سے کہ یہ مباحث بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ ہاذا مثلاً کس کے لیے ہے؟ ذا کا، ذا اور ذالے کا. یہ تو ایک جہت ہو گئی. اور دو وجہ سے علم معانی بحث کرتا ہے اس حیثیت سے کہ جب ارادہ کیا گیا مسند الیہ کے قرب بیان کرنے کا، متکلم نے یہ ارادہ کیا، یہ قصد کیا، تو لایا جائے گا مسند الیہ کو کس کے ساتھ؟ اور یہ قرب کہ اوتیا بہذا لے بیان، یہ قرب زائد ہے کس پر؟ وہ اصل مراد کے حکم کرنا ہے کس پر؟ مسند الیہ مذکور پر. مسند الیہ کہ تعبیر کی گئی ہے اس سے کسی شے کے ساتھ جو واجب کرے کس کو؟ مسند الیہ کے تصور کو جس وجہ پر بھی ہو، علم کے ساتھ ہو، ضمیر کے ساتھ ہو، اسم اشارہ کے ساتھ ہو، موصول کے ساتھ ہو، کہ اس پر تو حکم سا لگا. اصل مراد کیا ہے؟ اصل مراد کہ اس مسند الیہ کا یہ حکم ہے. آپ اس مسند الیہ کو خواہ تعبیر کریں کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی کریں اصل حکم ثابت ہو جائے گا کہ نہیں؟ لیکن اس اصل حکم سے زائد مراد کہ جب متکلم نے مسند الیہ کے قرب کو بیان کرنے کا قصد کیا تو یہ مسئلہ کس فن کا ہے؟ علم معنی کا. پھر ادھر ویکھ حاصل شارع کے جواب کا کہ اسماء اشارہ کے لیے دو جہتیں. لغت بحث کرتی ہے اسماء اشارہ سے اس جہت سے کہ اسم اشارہ وضع کیا گیا ہے. مثال الی آخرہ تین قسمہ. اور علم معنی بحث کرتا ہے اسماء اشارہ سے اس جہت سے کہ لایا جائے گا ہاذا کو جب قصد کرے گا متکلم مشار الیہ کے. اور یہ قرب کیوں؟ اصل مراد متکلم کی کلام سے کیا ہے؟ حکم کرنا ہے کس پر؟ جس کے تعبیر کیا جائے مسند الیہ سے. بھائی یہ برابر ہے کہ وہ لفظ تو اصل مراد تو سمجھ آ جائے گی. لیکن یہ جو زائد چیزیں ہیں نا یہ علم معنی کا مسئلہ ہے. امتحان کر یار. اور امثال وہ سوال جواب سمجھ آیا کہ بھئی سوال یہ ہے کہ یہ تو مسئلے لغت کے ہیں جو علم معنی میں اٹھا کر لے آئے تو کہا نہیں. اور اس لیے بیان حال ہی کہ متکلم کی غرض یہ ہے کہ مسند الیہ کا حال بیان کرنا کہ مسند الیہ قریب ہے یا یہ نہیں بیان کرنا کہ ہاذا کی وضع ہاذا کی وضع مشار الیہ قریب کے لیے ہے اور مشار الیہ اور ذاکا کی وضع یہ نہیں بیان کرنا، بلکہ متکلم کا مقصد ہے مسند الیہ کا قرب بیان کرنا، مسند الیہ کا بود بیان کرنا، مسند الیہ کا توسط بیان کرنا. جب یہ غرض ہو تو یہ غرض علم معنی میں ہے جی. اور امثال ان مباحث کے نظر کرتا ہے ان میں
اہل لغت اس حیثیت سے کہ یہ مباحث بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ حاذا مثلاً قریب کے لیے ہے اور ذا کا متوسط کے لیے ہے اور ذالک کا بعید کے لیے۔ نہ ہمیں یہ پڑھے ہیں کہ نہیں؟ اور علم معانی اور دیکھو درو نہیں مخفی ان ذالک کا یہ بات حاصل ہوتی ہے علم لغت سے بھی، کیونکہ جب پہچانا گیا کہ حاذا کس کے لیے، تو پہچانی کی یہ بات کہ جب قصد کیا جائے گا مشار لے کے قرب کا تو لایا جائے گا کس کو، تو یہ بھی اسی سے سمجھ آ گیا۔ لہذا علم معنی کا تو پھر اس کے ساتھ کیا تعلق ہوا؟ تو جواب ہے کہ معرفت جب کہ قصد کیا جائے، یعنی کس سے؟ علم معنی سے، یعنی قصد کیا جائے اس کے ساتھ بالذات، کیا کہ جب بالذات قصد ہو مسند لے کا قرب یا بعد توسط بیان کرنا، یہ مسئلہ ہے علم معنی کا۔ بہرحال معرفت اس مسئلے کی لغت سے تو پس بحث کرتی ہے ان مباحث سے اہل لغت من حیث اور اہل معنی اس حیثیت سے کہ الفاظ مطابق ہو جائیں کس کے، لہذا فاختلفا دونوں چیزیں علیحدہ ہو گئی ہیں کہ علم معنی میں بحث ہے کہ کلام مقتضا حال کے مطابق ہو جائے، جہاں بیان کرنا قرب بھئی علم معنی کا مقصد ہوتا ہے کہ متکلم کا مقصد یہ ہے یہاں تاکہ کلام کیا ہو جائے مقتضا حال کے۔ تو لغت میں جو چیزیں بیان ہیں وہ لغوی طور پر ہیں، باقی یہ صرف ناو لغت بلاغت انہاں وچ کوئی کتے دا بہر نہیں ہے گاش، یہ چاروں مل کر عربی ہی اس سے سمجھ آتی ہے، اس لیے ان کی معنی قریب قریب ہے۔ مسئلے سنیں، یوں نہیں ہے کہ ان میں کوئی مخالفت ہے کہ جو بات ناو میں ہوگی وہ جناب لغت میں نہیں ہونی چاہیے، جو لغت میں ہوگی وہ بلاغت میں نہیں ہونی چاہیے، ایک کو چیز قریب قریب نے۔ صرف ایک علم بلاغت میں مقصد ہوتا ہے کہ متکلم نے کس چیز کا قصد کیا ہے، پھر اس قصد کے مطابق کلام اس طرح لائی ہے جی۔ چل بھائی کہ دیکھیں اور علم معانی اس حیثیت سے کہ جب ارادہ کیا گیا مسند لے کے قرب کا کہ متکلم نے یہ قصد کیا کہ مخاطب کو یہ علم دے کہ مسند لے قریب ہے، تو لایا جائے گا حاذا کو، اور یہ کون قرب وہ کہ جو لایا گیا حاذا اس قرب کے بیان کے لیے، یہ قرب زائد ہے اصل مراد پر۔ ان اصل مراد کی سی معنی دسنا، اصل مراد اللہ زی وہ اصل مراد جو حکم کرنا ہے مسند لے مذکور پر، یعنی مسند لے جس کا ذکر ہے کوئی بھی ہوئے کیڑی شے نال تعبیر ہوئے کہ اس پر حکم دسنا ہے جی۔ مذکور ایسا مسند لے مذکور کہ تعبیر کی گئی ہے اس سے کسی ایک شے کے ساتھ، کیڑی شے جو واجب کر دے اس کے تصور کو، یعنی مسند لے فلانا ہے جس وجہ پر بھی ہو۔ اور تھلو آشید دسے بھی بامی انہوں تعبیر کرو کندے نال، اگر بولی ہاں کوئی گل نہیں، علم کے ساتھ تعبیر کریں، اسم اشارہ کے ساتھ، موصول کے ساتھ وغیرہ کے ساتھ تعبیر کریں تو اصل مراد سمجھ آ جائے گی۔ زید مراد تب سمجھ آئے گی جب متکلم کے قصد کے مطابق اس کو تعبیر کریں گے جی۔ جی مباحث کے مثال نظر کرتے ہیں علم اہل لغت اس حیثیت سے کہ یہ مباحث بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ حاذا مثلا قریب کے لیے ہے اور ذا کا متوسط کے لیے ہے اور ذالک کا بعید کے لیے ہے، اور علم معنی بحث کرتا ہے اس حیثیت سے کہ جب ارادہ کیا جائے مسند الیہ کے قرب کا تو لایا جائے حاذا کو، لایا جائے گا حاذا، اور یہ زائد ہے اصل مراد پر، وہ اصل مراد جو حکم کرنا ہے مسند الیہ پر، مسند الیہ مذکور پر۔ مذکور تو مراد ہے بھی جیڑا اتھے مسند لے ہے کہ تعبیر کی جائے، واجب کرے وہ شے اس کے تصور کو،
شے کون علم ہوے موصول ہوے اسم اشارہ ہوے ضمیر ہوے اللہ وہ جس وجہ پر بھی ہو تو اب حکم اصل مراد سمجھ آ جائے گی، لیکن موصول کے ساتھ لائیں تو اس کی علیحدہ غرض ہوگی، ضمیر کے ساتھ لائیں تو اس کی علیحدہ غرض ہوگی، اسم اشارہ کے ساتھ لائیں تو اس کی علیحدہ غرض ہے، علم کے ساتھ لائیں تو اس کی علیحدہ غرض ہے۔ تو یہاں آ کر علامہ نے یہ 4 قسمیں بیان کر کے یہاں وہ نقطہ بیان کیا ہے کہ مسند لے معرفہ تو ہے، مسند لے کا معرفہ مسند لے معرفہ ہوتا ہے، کیونکہ حکم لگانا ہے تو جس پر حکم لگانا ہے وہ اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب معرفہ کسی بھی شکل میں ہو تو وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے نا یار، معرفے کی 5 قسموں میں سے کوئی بھی ہو تو وہ کیا ہے؟ اس کا پتہ چل گیا کہ نہیں کہ مسند لے کون ہے، اس پر جو حکم لگانا ہے وہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ اس کا حکم ہے۔ تو یہ جس کے ساتھ بھی تعبیر کریں گے اصل مراد تو سمجھ آ جائے گی، لیکن جو خاص مقصد ہے وہ علم بلاغت میں بیان ہوتا ہے کہ اگر یہ مقصد ہو پھر یہ معرفہ لانا ہے، یہ مقصد ہو تو یہ معرفہ لانا ہے، جو پڑھ رہے ہو بار بار نقطے سارے جی حد ہو گئی ہو یار جی تاری پتہ نہیں کی طبیعتاں نے تو کی جب مسئلے بس۔ 34 نقطہ متکلم مسند الیہ کو اسم اشارے کے ساتھ، مسند الیہ معرفہ بشکل اسم اشارہ لاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ مسند الیہ کی جو مثال بن رہی ہے اسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے مطلقاً کہ مسند الیہ کی تحقیر مقصود ہے، مسند الیہ کی کیا کہ جی وجہ ہے متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے گا بشکل اسم اشارہ کی تحقیر بیان کرنے کے لیے، مسند الیہ کی یعنی تحقیر ہی بالقرب، تحقیر ہی کہ مسند الیہ کی تحقیر کرنی قرب کے ساتھ، بالکل قریب کر کے۔ اب قرب جو ہے وہ تو اسم اشارہ سے بیان ہوتا ہے، علم سے بھی، موصول سے اور ضمیر سے نہیں بیان ہوتا۔ یہ جو قرب وہ تو بیان ہوتا ہے کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ اسم اشارہ کے ساتھ ہوتا ہے، باقیوں سے نہیں ہوتا۔ کہ مسند الیہ کی تحقیر کرنا چاہتا ہے متکلم قرب کے ساتھ۔ نعوذ باللہ یہ ابو جال بیماری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے گزرے تو کہا احاذ الذی یذکر آلہتکم، یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے جو اتنے عظیم خدا ہیں۔ تو نعوذ باللہ سے ابو جال کی جو غرض تھی وہ سرکار کی تحقیر تھی، سمجھی جی کہ یہ تواڈے خداواں دی گل کر دینا جی، نعوذ باللہ یہ اس کا مقصد تھا جی۔ یہ جی کیا کیا جی جیسے احاذ الذی یذکر آلہتکم او تحقیر ہی، یعنی یہ کہ لایا جائے گا مسند الیہ کو اسم اشارہ قصد کرتے ہوئے مسند الیہ کے معنی کی تحقیر کا، لفظوں کی تو تحقیر نہیں نا، بار بار یہ سمجھا رہے ہوں، بسبب دلالت کرنے اسم اشارہ کے کس پر، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قرب کے لوازم سے حکارت بھی ہے، قرب کے لوازم سے تعظیم بھی ہے، وہ تعظیم آگے آ رہی ہے جی۔ قرب کے لوازم سے ہے کیا، مثلا کہا جاتا ھذا امر قریب، او یہاں تک ساڑے ہتھاں بچے، تو مقصد کیا ہے؟ حکارت۔ میں تو ان کو پریشان ہے میرے کو تو گل ہی کونی ہے گی جی۔ اے بین سہل التناول، مانا کہتا ہے میرے یارو وما کانا کذالک، اور وہ جو ہو اس طرح تو لازم ہے اس کو یہ کہ ہو۔ بعض نے کہا کہ قرب یہاں عبارت ہے مرتبے کے دنو سے اور مرتبے کی سفالت و سفالت درجہ، اور وجہ اس کی کہ شخص جب ہو اعلیٰ قدر اشرف درجہ تو احتاجی محتاج ہوتا ہے وصول اس تک وسائط کے ذریعے، بھی شخص جتنا اونچا ہو تو وہاں تک پہنچنے کے لیے وسائط ضروری ہوتے ہیں، بھی وسیلے کے ذریعے بندہ وہاں پہنچتا ہے۔ و اشد و عرفاً و
اور استغنا وسائل سے یہ دلیل ظاہر ہے اس کے مرتبے کے نیچے ہونے پر، کیونکہ مرتبہ اونچا ہو تو وہاں وسائل کے ذریعے بندہ پہنچتا ہے، تو جڑا بندہ کہے میرے ہاتھے چے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا مرتبہ نیچا ہے جی۔ احاذا، یہ ابو جال نے کہا تھا اشارہ کرتے ہوئے سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ آیت کا اول یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سونےوں وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ جو کافر ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق، تھوڑا مذاق کر دیں۔ احاذ الذی یذکر، یعنی وہ کہتے ہیں احاذ الذی، یہ قولہ احاذ الذی یذکر، پس تحقیق لایا مسلایا گا مسند لے اسم اشارہ جو وضع کیا گیا کس کے لیے، یہ قصد کرتے ہوئے مسند لے کی توہین کا ابو جال کا مقصد یہ تھا۔ پس گویا کہ کافرہ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے، وہ یوں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ احاذ الحقیر یذکر آلہتکم، جو بڑی عظمت والے ہیں، بے نفی الالوہیت عنہا، یہ ہیں جو ان کی الوہیت کی نفی کرتے ہیں، تو یہ نعوذ باللہ انہوں نے حکارت کے طور پر کہا تھا جی، سمجھیجے گل۔ تو یہ اسم اشارہ حاضہ لائے ہیں نعوذ باللہ تحقیر کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے، تو ظاہر برباد ہو گیا جی، ہر کافر جو ذلت کر رہا ہے وہ برباد ہی ہو رہا ہے جی۔ یہ جی مسلمانوں نو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وے پہ کافراں دے تمبے جے سر تننے کو بچ جان جی۔ یا تحقیر اس کی، یعنی تحقیر مسند الیہ کی قرب کے ساتھ، کہ متکلم مسند الیہ کو معرفہ اسم اشارہ قریب کے ساتھ لائے گا مسند الیہ کی تحقیر کے لیے، جیسے احاذ الذی یذکر آلہتکم، اور ساری گل تو پڑھا کے دسی ہے جی میں۔ بالبعد نحو الف لام میم ذالک الکتاب تنزیلا لبعد درجاته ورفعت محله منزلۃ بعد المسافر۔ بس یا پانچواں نقطہ، متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے گا بصورت اسم اشارہ مسند الیہ کی تعظیم کرنی بود کے ساتھ، مسند الیہ کی کہ اسم اشارہ بعید لانا، اسم اشارہ کہ مسند الیہ ہے قریب، مسند الیہ لیکن اشارہ لانا بعید کا، اس کی تعظیم کے لیے کہ یہ جو تمہارے قریب ہے یہ شان کے اعتبار سے بڑا بعید ہے، شان کے اعتبار سے۔ ہاں جی آنکھ میں میرا کچھ لگ دیا۔ مسند الیہ کو معرفہ لائے گا بشکل اسم اشارہ مسند الیہ کی تعظیم کے لیے اشارہ بعید کے ساتھ۔ سنیں جی صبر، بالبعد کی بالبعد اور تعظیم بالبعد، ادھر ویکھ، یعنی لایا جائے گا مسند الیہ اسم اشارہ واسطے قصد کرنے مسند الیہ کے معنی کی تعظیم کا بسبب دلالت کرنے معنی کے کس پر، نظر کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ بعید ہے اس کی شان عظمت، کیونکہ نہیں پہنچ تک سکتے اس کی شان تک ہاتھ۔ اب اس کی مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب ساڑھے کول ہے قریب ہے، ذکر کیا کیا، حاضل کتاب نہیں فرمایا، بلکہ تو یہ اتارنا ہے کتاب کے درجے کے بعد کے لیے اور اس کے محل کی رفت کے لیے، مقام بعد مسافت کے۔ اصل تو ذالکہ ہے کہ مشار الیہ کا بعد ہو مسافت کے اعتبار سے،
کس اعتبار سے کہ وہ عبدالجلیل بیٹھا ہے، یہ مسافت، تو بود مسافت کے قائم مقام کیا بود رتبی کو، بود مسافت کے کام کیا بود رتبی کو، تو پھر ذال کا استعمال کیا کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب، جی سبحان اللہ جی۔ تنزیلاً جواب ہے اس سے جو کہا گیا ہے کہ کتاب مشار لے تو حاضر ہے، تو کیا وجہ ہے استعمال اشارہ بعید کا اس میں؟ تو اس کی وجہ بیان کی کہ بود مسافت کے قائم مقام کیا بود رتبی کو، کہ یہ کتاب بڑی بلند مرتبہ ہے، اس لیے اسم اشارہ بعید استعمال کیا۔ یا مسند لے کی تعظیم کے لیے اسم اشارہ بعید کے ساتھ، یعنی بود کے سبب سے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب، تو سوال کا جواب واسطے اتارنے کے کتاب کے درجے کے بود کو، کتاب کے مقام کی رفت کو اتارنا کتھے؟ مسافت کے بود کے مقام میں، تو بود رتبی کو قائم مقام کیا بود مسافت کے، جی۔ یا مشار لے کی تعظیم کرنی اشارہ بعید کے ساتھ، ایسے الف لام میم ذالک الکتاب واسطے اتارنے کی کتاب کے درجے کے بود کو اور کتاب کے محل کی رفت کو مقام بود مسافت کے، کہ او تقدیر ہی بالبعد کما یقال ذالک اللعین فعل کذا تنزیلا لبعدہ عن ساحت حفظ الفضول والخطاب منزلۃ بعد المسافت۔ یا مسند لے اشارہ بعید لایا جائے گا کہ متکلم کا قصد ہے مسند لے کی تحقیر کرنی بود کے ساتھ، مسند لے قریب ہے، مسند لے، لیکن متکلم اس کی تحقیر کرنا چاہتا ہے تو اس کو اشارہ بعید کے ساتھ، اس کو بعید کے ساتھ، تو یہ قریب اور بعید اسم اشارہ سے ہو سکتا ہے، اور اسماء تو گروپ بہت پر دلالت ہی نہیں کرتے جی۔ کیا کہ بابیا یا متکلم مسند لے کو معرفہ بشکل اسم اشارہ لائے گا، اس کی تحقیر کرنا چاہتا ہے بود کے ساتھ، اس کی بود کے ساتھ، سنیں اے شاباش سے، جیسا کہ کہا جائے بندہ قریب ہے، والحال انہ قریب، ذالک اللعیم فعل کذا، اس لعیم نے کتا کم کیتا ہے، تو بندہ اللہ کے سامنے میں دی، تو یہ کیوں کیا؟ واسطے اتارنے اس کے بود کو حضور اور خطاب کی عزت کے میدان سے بود مسافت کی جگہ، جو بود مسافت ہے نا اس کا قائم مقام کیا، جس کو حضور اور خطاب کی عزت کے میدان سے دور کر دیا جائے نا، تو یہ قائم مقام کیا کس کے؟ مسافت کے، گویا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ ہے، اس کو او جھوٹ نے کم کیتا ہے کول بیٹھا جی، تو یہ اصل حکارت ہوتی ہے جی۔ ہاں جی کیا جی کہا جاتا ہے کہ ذالک اللعین فعل کذا، واسطے اتارنے کے اب یہ نقطے سارے عربی میں ہیں پتر جی، جی کے بود کو حضور اور خطاب کی عزت کے میدان سے مقام بود مسافت، کہ بھئی یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو خطاب اور حضور کا مقام دیا جائے، اس کو عزت دی جائے۔ ادھر دیکھو، او تحقیر ہی، یعنی لایا جائے گا مسند الیہ کو اسم اشارہ قصد کرتے ہوئے مسند الیہ کے معنی کی بسبب دلالت کرنے کے، اس لیے کہ امر حقیر اس کی شان سے یہ ہوتا ہے کہ نہ التفات کرے لوگ اور بعید جانے اس کو اپنے
آپ سے، پس اس وجہ سے ہو جاتی ہے حکارت مناسب بود مکانی کے اور مستلزم ہو جاتی اس کو۔ ان صاحتن عزت کی اضافت حضور کی طرف، یہ صفت کی اضافت ہے، یعنی میدان حضور کا میدان اور خطاب کا میدان ایسے دو جو کہ عزیز ہیں۔ کلام میں استعارہ بالکنایہ بھی، کیونکہ تشبیہ دی گئی حضور کو عزت والے گھر کے ساتھ۔ اے شاباش سے یا تحقیر مسند لے کی بود کے ساتھ، جیسا کہ کہا جائے ذالک اللعین فعل کذا والحال وانہ قریب، واسطے اتارنے مسند لے کے بود کو حضور اور خطاب کی عزت کے میدان سے بود مسافت کی جگہ میں، جی یا واسطے مسند الیہ کی تحقیق کے اشارہ جیسا کہ کہا جاتا ہے ذالک العین فعل کذا، واسطے اتارنے کے مسند الیہ کے بود کو حضور اور خطاب کی عزت کے میدان سے بود مسافت کی جگہ میں۔ ایشا بس واہ، ولفظ ذالک صالح للاشارۃ الی کل غائب این کان او معنی۔ بس او اشیاء دیکھ، قصد کیا اشارے نے اس کے ساتھ صرف ایک فائدہ کے افادے کا، ایک فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ خلاصہ اس فائدے کا سنیا جے کہ لفظ ہے نا ذالک، کون؟ اس کی جو وضع ہے وہ ہے بعید محسوس بحاسۃ البصر کے لیے، ذالک کی وضع ہے یعنی واحد مذکر محسوس مبصر، معنی کو ہے نا پہلے کیا، تو یہی بحاسۃ البصر، اس کی وضع کس کے لیے؟ بعید، نہ کہ جو حس مذکور سے غائب ہو اس کے لیے اس کی وضع نہیں ہے۔ کس کی؟ جو آنکھوں سے غائب ہو اس کے لیے اس کی، کس کی؟ اور نہ ہی حاضر ہو تو غیر محسوس ہے اس کے لیے بھی مثلا معنی ہے جی، لیکن استعمال کیا جاتا ہے ذالک مجازن غائب عن حاسۃ البصر سے مطلقاً، جو حاسہ بصر سے غائب ہے نا اس کے لیے ذالک مجازن استعمال ہوتا ہے۔ آگے عام ہے جو حاسۃ البصر سے غائب ہے وہ ذات ہو یا، اور استعمال کیا جاتا ہے ذالک حاضر غیر محسوس کے لیے، حاضر یعنی دونوں کے لیے استعمال اس کا مجازی ہے۔ تیسرا معنی کہ محسوس مبصر، جی بعید محسوس مبصر کے لیے اس کا استعمال حقیقت ہے، اور باقی دو میں اس کا استعمال ہن واپس آؤ، اور لفظ ذالک مجازن صلاحیت رکھتا ہے اشارہ کرنے کی ہر غائب کس سے، آگے عام ہے کہ جو غائب ہے وہ عین ہو یا ایک مطلب، ایک کثیرن آگے آ رہے ہیں جی، سنیں جی۔ اچھا وہ دیکھنا الی کل غائب، یہ یہ صلاحیت رکھنا کیا ہے؟ جیسا کبھی پہچانا تو نے، اس لیے کہ اسماء اشارہ مطلقاً وضع کیے گئے ہیں کہ اشارہ کیا جائے ان کے ساتھ محسوس مشاہد، تو پس نکل گیا محسوس کے ساتھ کون؟ مشاہد کے ساتھ وہ نکل گیا جس کا ادراک کیا جائے بصر کے باقی حواس سے۔ مثلا جب تو کہے کہ سمے تو، شمم تو، ذق تو یہ استعمال مجازی ہے، کیونکہ آواز
خوشبو، ذائقہ، ان کا ادراک بصر سے نہیں ہوتا کہ بصر سے ہوتا ہے، ان کا ادراک بصر سے نہیں ہوتا، تو پھر اس میں اسم اشارہ کا استعمال یہ مجاز ہے. سنیں یہ کیا ہے؟ مجاز ہے جی. ایشا بس آگے پڑھنا فرمانا کر دیں. وَكَثِيرًا مَا يذكر المعنى الحاضر المتقدم بلفظ ذلك لأن المعنى غير مدرك بالحس فكأنه بعيد. اور بہت دفعہ ذکر کیا جاتا ہے معنی حاضر متقدم کو ذالکہ کے لفظ کے ساتھ، کہ معنی جس کا ابھی ذکر ہوا پیچھے ایک بات ہوئی نا، اس کے بعد فوراً اسم اشارہ، تو اس کا اشارہ ہوتا ہے ما قبل کے ساتھ، تو ہے تو وہ قریب ہے. کیا ہے؟ قریب ہے جی. تو لیکن ذکر کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ حاضہ کی بجائے کس کے ساتھ؟ ذالکہ کے ساتھ. کیا کہ جی بہت دفعہ ذکر کیا جاتا معنی ایک قانون بیان ہو رہے ہیں، حاضر ہے متقدم ہے یعنی بالکل قریب ہے، ذکر تو کرنا تھا حاضہ کے ساتھ لیکن کس کے ساتھ؟ کیوں ذالکہ کے ساتھ؟ اس لیے کہ معنی غیر مدرک بالحس، یعنی حصے بصر کے ساتھ وہ مدرک نہیں ہے، گویا کہ وہ بعید ہے، اس لیے ذالکہ استعمال کیا. کیا کہ جی معنی غیر مدرک بھی حس ہوتا ہے تو گویا کہ وہ بعید، گویا کہ وہ بعید ہے، تو بعید سمجھ کر قریب کے لیے ذالکہ کا استعمال کیا جاتا ہے. سمجھے؟ ہاں. او مانن کی او پیچھے سے غائب عین ہو یا معنی ارادہ کیا اس کے ساتھ وہ جو نہیں ہے ذات محسوسہ، یا وہ جو قائم ہے اپنے، تو پس شامل ہو جائے گا لفظ کو، جیسے تیرا قول قال علی قضا جی، تو فسر فی ذالک القول، اسی طرح تفسیر کی گئی اس قول میں. اچھا جی اگے جی معنی کرو. اور لفظ ذالکہ صلاحیت رکھتا ہے مجازن اشارہ کرنے کے لیے ہر غائب کی طرف، عین ہو یا معنی ہو. تو یہ اس کا استعمال کیا ہے؟ اور بہت دفعہ ذکر کیا جاتا ہے معنی حاضر متقدم کو لفظ ذالکہ کے ساتھ. کیا کیا جاتا ہے؟ لفظ ذالکہ، حالانکہ معنی متقدم حاضر ہے قریب، ذالکہ اے حاض آخر سے، لیکن ذالکہ کیوں؟ اس لیے کہ معنی نہیں مدرک بالحس یعنی حس البصر، پس گویا کہ معنی بعید ہے جی. کا صلاحیت رکھتا ہے اشارہ بننے کی ہر غائب کی طرف، عین ہو وہ غائب یا معنی. اور بہت دفعہ ذکر دیا جاتا ہے معنی حاضر متقدم لفظ ذالکہ کے ساتھ، اس لیے کہ معنی غیر مدرک بھی حس ہوتا ہے، پس گویا کہ بعید ہے. گویا کہ بعید ہے یا اب تنبیہ اے تعریف المسند الیہ بالاشارۃ للتنبیہ عند تعقیب المشار الیہ بالاوصاف. صبر. چھٹا نکتہ، متکلم مسند الیہ معرفہ لائے گا اسم اشارے کو. کیوں لائے گا؟ تنبیہ کرنی. کیا کرنی؟ متکلم کا متنبع کرنا سامع کو اسم اشارہ کے ذریعے. کیا کہ جی متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے گا اسم اشارہ کے ساتھ، مخاطب کو سامع کو تنبیہ کرنے کے لیے، سامع کو. لیکن یہ ذرا پہلے مسئلہ سمجھے، یہ سامع قرآن پاک ہے کون تیرے؟ ایک منٹ کون دیں قرآن پاک پر. الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ صفتیں بیان ہیں کن کی؟ متقین کی. کن کی؟ یہ صفتیں پہلے ہیں، صفتیں بیان ہیں کہ کوئی نہیں؟ اگلے پاسے چل برکت ہو.
اولئک کی یہ ہے مبتدا، اسم اشارہ جس کے آگے مثال لا رہے ہیں، پہلے سمجھ تک وہ عبارت سمجھ آوے جی. یہ اولئک ہے، اس کے بعد بھی صفتیں ہیں، یعنی اس کی خبر آ رہی ہے. یہ جن کے اندر مذکورہ صفات ہیں ان کو اس انعام سے نوازا گیا ہے، دنیا میں ہدایت یافتہ، آخرت میں کامیاب. بزرگوں کہ وہ لوگ جن میں یہ پچھلی صفتیں ہیں، یہ صفات اسم اشارہ سے پہلے ہیں کہ بعد میں؟ اولئک اسم اشارہ ہے نا، تو صفتیں اور اسم اشارہ، اور اسم اشارہ کے بعد بھی تو صفت آ رہی ہے. صفت مراد ناوی نہیں، او حال، خبر، یہ نا خبر اور حال اور صفت یہ سارے ایک ہی چیز ہوتے ہیں، یعنی جو کسی کے ساتھ قائم ہو جائے. تو یہ پہلی صفتیں جن میں ہیں، اولئک سے اشارہ ان کی طرف، ان کے لیے یہ صفتیں ہیں کیا کہ دنیا میں وہ ہدایت یافتہ ہیں اور آخرت میں وہ سمجھے ہی. ہوں ادھر واپس آ جائیے، ہوں پڑھ عبارت اگے. اندہ تعقیب صبر، یا تنبیہ کرنی متکلم کی سامع کو، یعنی مسند الیہ معرفہ لانا اسم اشارہ کے ساتھ تنبیہ کرنے کے لیے مشار الیہ کی تعقیب کے وقت اوصاف کے ساتھ. مشار الیہ کی سنیں جی، یہاں نعوت نحو یا نہیں مراد، نعوت ادھر قرآن پاک تاں دسیش. اولئک سے پہلے بھی صفتیں ہیں، اولئک کے بعد بھی ہیں دو صفتیں، دنیا میں ہدایت یافتہ ہونا اور آخرت میں کامیابی. لیکن یہ پچھلی صفتیں متفرع ہیں پہلی صفتوں پر، کہ جن میں یہ پہلی صفتیں ہیں ان کو ان دو صفتوں سے نوازا گیا ہے. جی سنیں ہی ہوں کو پڑھ. بس یہ جو ہے نا اندہ تعقیب المشار الیہ باوصاف، اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، یعنی اوصاف کو لانے کے وقت مشار الیہ کے عقب پر، یعنی اوصاف متأخرہ ہوں کس سے ہے نا، نال انہوں سمجھو جی. اتنے جڑی صفات متأخرہ ہیں وہ کون سی ہیں؟ ہدایت اور فلاح. کیا؟ اور کچھ صفتیں پہلے ہیں، اس کا بھی ذکر آنا ہے. جی کیا کیا جی؟ یعنی اوصاف کے لانے کے وقت مشار الیہ کے عقب پر، عقب میں، عقب کا معنی کیا ہے؟ یعنی اوصاف متأخرہ ہوں مشار الیہ کے ذکر سے، یعنی مشار الیہ پہلے اور صفتیں بعد. یقالو صبر، کہا جاتا ہے عاقبہ فلان، جی کہ پیچھے ہوا اس کے فلانا. ایک کدوں ہے؟ اذا جاء علی، جب اس کے بعد آئے. مثلا عاقبہ زیدن فلان، تو معنی کیا ہے کہ زید فلانے کے پیچھے آیا، زید کیا کہ جی کہا جاتا ہے عاقبہ فلان کہ اذا جاء علی عقبہ، بھئی زید فلاں کے عقب میں ہے. کیا مطلب ہے؟ زید فلاں کے پیچھے، یہ میرے عقب میں ہے، یعنی میرے پیچھے ہے. جی ثم تعدی ہے بس پھر متعدی کر تو اس عاقبہ کو با کے ذریعے مفعول ثانی کی طرف. ایک تو پہلا مفعول ہے پھر دوسرا مفعول، اور تو یوں کہے عقبتہ بالشیء، پیچھے لایا میں اس کو شے کے، پیچھے اے اگر ٹور نہ اذا جعلت الشیء علی عقبہ، جب کہ بنائے تو شے کو اس کے عقب میں.
جبکہ بنائے تو شے کو اس کے عقب یعنی ہو پہلے ہو اور شے بعد ہو پہلے ہو شے بعد میں سمجھے ایتھے تاقیب المشار لے بے اوصافن والا معنی کرنا ہے، انہوں سمجھانا ہے جی سمجھے وہ بعد نے الٹ کیتا ہے ان دا معنی کہ مراد اللہ دینا یومنون ہیں، وہ صفتیں پہلے ہیں، مشار لے بعد میں ہے، لیکن علامہ زور دے رہا ہے نہیں، یہاں صفتوں سے مراد وہ ہے جو بعد میں آ رہی ہیں، ہدایت اور فلاح۔ کیا کہ بھائی کہ عقب تو ہو بشے کا کیا معنی ہے؟ پس با فی حیز تعقیب داخل ہے کس پر؟ لہذا ہو پہلے اور شے ہو ہون تعقیب المشار لے بے اوصاف کا کیا معنی کہ مشار لے پہلے تے اوصاف وہ سمجھے وہ پچھلی عبارت کہ مساقی مشار لے پہلے اور اوصاف بعد میں اوصاف بعد میں جی اے شابت سے اندہ معنی کر یعنی تنبیہ کرنی یار جڑا میں زور لا رہا ہے کوئی سمجھ آ رہی کہ نہیں، دوسرا معنی دسنا ہے کہ بعض نے یہاں غلطی کر دی ہے، وہ تینوں پہلے ایتا تاں پڑھائیاں میرا چاچا بھی تینوں پتہ لگ جائے بھی پہلے بھی صفتیں ہیں بعد میں بھی صفتیں ہیں، یا مراد کون سی ہیں جی یہ یا تنبیہ کرنی کس کی؟ متکلم کی سامع کو، یعنی معرفہ لانا مسند لے کو اشارے کے ساتھ، یعنی اسم اشارے کی شکل میں واسطے تنبیہ کرنے کے، مشار الیہ کے عقب میں لانے کے وقت اوصاف کو، یعنی اوصاف کے لانے کے وقت مشار لے کے عقب پر کہا جاتا ہے عاقبہ فلان، جب کہ آئے وہ فلانے کے عقب پر، پھر متعدی کر تو عقب کو با کے ساتھ مفعول ثانی کی طرف اور کہہ تو عقبتہ بالشیء، بے نستور لکھی با حیز تعقیب میں ہے، داخل ہے کس پر؟ جب کہ بنائے تو شے کو ہو کے عقب پر، او اجعل عقب تو ہو جو ہے وہ عقب تش زیدہ بے امرن، یعنی پیچھے کیا میں نے زید کے امر کو، اگر انجی عبارت ہوئے کیا ہو نہیں عقب تو زیدن بھی ہو دی جگہ بھی اسم ظاہر رکھو تے بشے دی جگہ بھی کوئی اسم ظاہر رکھو جا، عقب تو زیدن بے امرن ان دا معنی کی ہے اگے کون تے پیچھے کون پہلے ہونا ہے؟ جو لکھا نہیں بے نستور جو با کا مدخول ہوگا وہ پیچھے ہوگا جی، تب معنی کیا ہوا عقب تو زیدن بے امرن، کون پیچھے پہ؟ جو با کا مدخول ہے، تو پہلے کون ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ پیچھے کیا میں نے زید کے امر کو کی مطلب ہے زید اگے تھے امر دو گی یار من کر وے یا تنبیہ کے لیے، یعنی بات انا للہ و انا الیہ راجعون، تنبیہ کرنے کے لیے مشار الیہ کے پیچھے لانے کے وقت اوصاف کو، یعنی اوصاف کے لانے کے وقت مشار الیہ کے عقب پر، یعنی مشار لے کے بعد صفتیں آ رہی ہیں جی، اذا جاء علی عقبہ، پھر متعدی کر تو اس کو عقبہ کو با کے ساتھ مفعول ثانی کی طرف اور کہہ تم عقبتہ بالشیء، عقب تو بشد تھلا لکھا نہیں کہ با جس پر داخل ہے وہ کیا ہوگا، تو عقب تو زیدن بے امرن، امر پہلے وے کہ زید پہلے وے؟ امر پیچھے بھیجیے جی، جب کہ بنائے تو شے کو اس کے عقب پر، کس کے عقب پر؟ ہو کے عقب پر، بھی او پہلے تو شے پیچھے، ہون بابے ہاضا ہون جی ٹل لایا شارے صاحب نے اس گل واسطے لایا جی بابے وبهذا ظهر فساد ما قيل ان معناه عند جعل اسم الاشاره بعقب اوصاف۔ علامہ فرماتے ہیں ہماری اس تحقیق کے ساتھ جو آپ کے کھانے میں نہیں پڑی، ظاہر ہو گیا فساد اس کا جو بعض نشارین نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اندہ تعقیب متن نہ اندہ
انہاں شرح اس مختصر المانی دی کرنی سی کہ اس تلخیص دی کرنی سی؟ اندہ تاقیب المشار الیہ باوصاف، اس کا انہوں نے معنی کیا تھا کہ بھئی وقت بنانے اسم اشارہ کے اوصاف کے عقب کے ساتھ، بھئی اسم اشارہ بعد میں ہوں اور اوصاف کیا ہوں؟ پہلے ہوں. انہوں نے یہ معنی کیا. تب یہ غلطی ظاہر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ الٹ ہو گیا معنی. کیا جی؟ اسی کے ساتھ ظاہر ہو گیا فساد اس کا جو کہا گیا ہے کہ معنی اس عبارت کا ہے کہ اسم اشارہ کو بنانے کے ساتھ، بنانے کے وقت اوصاف کے بعد، اوصاف کے عقب کے ساتھ. اور دیکھو ذرا معنی ہو جی، اور پیچھے فساد، یعنی ظاہر ہو گیا فساد بے، اگرچہ معنی وہ جو کی مان اللہ زی کیلا حاصلاً فی المثال وہ تو بن سکتا ہے. از انا معنی ہو، پس حمل کیا گیا مشار لے کو کس پر، اور بنایا گیا دا کو داخل کس پر، حالانکہ با کس پر داخل ہوتی ہے؟ پیچھے کیا پکایا ہے؟ با متاخر پر آنی ہے. اس نے اس کو کیا بنا دیا؟ کہ اوصاف پہلے ہوں گے مشار لے. اب ان کے مطابق اوصاف سے مراد اللہ دینا یؤمنون بالغیب ہے، اور علامہ فرما رہے ہیں ان سے مراد جو پیچھے صفتیں آ رہی ہیں یعنی خبریں، ہدایت اور فلاح، یہ مراد ہیں. سمجھے ہی؟ یہ غلطی ہوگی ان سے جی، اور بھی الٹ کر دیا جی. چل، اور اسی کے ساتھ ظاہر ہو گیا فساد اس کا جو کہا گیا ہے. بے شک معنی اس کا کس کا؟ اندہ تاقیب المشار الیہ باوصاف، اور اس کے ساتھ ظاہر ہو گیا فساد وہ جو کہا گیا ہے. بے شک معنی اس کا کس کا؟ تیز پڑھ، تیز بنا پڑھ رہے. کندہ معنی معنی اس کا اسم اشارہ کو بنانے کے وقت اوصاف کے عقب میں. اب با کا مدخول ہو گیا پہلے، اسم اشارہ ہو گیا بعد میں. اب صفتوں سے مراد لی انہوں نے اللہ زینا یؤمنون بالغیب. جی اگے جی، یہ ختم ہوگی گل، ہونے جوڑنا نال کے جی. ہاں جی. اور اس کے ساتھ ظاہر ہو گیا فساد اس کا جو کہا گیا ہے کہ بے شک معنی اس عبارت کا اسم اشارہ کو بنانے کے وقت ہے اور اوصاف کے عقب میں. اگے اللہ انه متعلق بالتنبیہ اہل التنبیہ علی ان المشار الیہ جدیر بما یرد بعدہ اسم اشارہ من متعلق بجدیر اے حقیق بذالک لاجل الاوصاف التي ذکرت بعد المشار الیہ. بس الا انہ کے پیچھے لانا مشار الیہ کے اوصاف کو اس بات پر، یہ الا انہ متعلق ہے تنبیہ کے، یعنی تنبیہ کرنی اس بات پر کہ مشار الیہ، وہ جو اولئک کا مشار الیہ، اسم اشارہ کا مشار الیہ، اصل تو لفظ تو نہیں مقصود، لفظوں کو تو نہیں صلے ملنے ہیں، صلے کن کو ملنے ہیں؟ معنی کو. الا انہ یہ متعلق ہے تنبیہ کے، تنبیہ کرنی اس بات پر، یعنی تنبیہ کرنے کے لیے اس بات پر کہ مشار الیہ جدیر لائق ہے بما اس مسند کا جو وارد ہو رہا ہے بعد اس اسم اشارہ کے. تنبیہ اس پر کرنی ہے کہ مسند الیہ کے بعد، مشار الیہ کے بعد جو صفتیں آ رہی ہیں، جو مسند آ رہا ہے، مسند الیہ اس کا مستحق ہے، مسند الیہ اس کا مستحق ہے. من اجلہا یہ متعلق ہے جدیر کے، من اجلہا یعنی حقدار ہے، بذالکا مسند الیہ اس کا ان اوصاف کی وجہ سے، وہ اوصاف جو ذکر کیے گئے ہیں کس کے بعد؟
اے شابہ سے کیا کیا جی الا انہو یہ متعلق ہے تنبیہ کے یعنی واسطے تنبیہ کرنے کے اس بات پر کہ مشار الیہ جدیر ہے اس لائق ہے اس مسند کا جو وارد ہیں بعد اسم اشارہ کے من اجلہا یہ متعلق ہے جدیر کے یعنی حقدار ہے ان کا بوجہ وہ اوصاف کے ذکر کیے گئے ہیں کس کے بعد مشار الیہ کے بعد سمجھیے گل تھوڑا مقام مشکل ہے لیکن وہ شارح صاحب فرما جن تحقیق کی تو اس سے مقام سمجھ دیجیے الا انہو متعلق ہے تنبیہ کے یعنی تنبیہ کرنے کے لیے اس بات پر یعنی وہ جو عندہ تعقیب المشار الیہ بے اوصاف ہے یہ تنبیہ کرنی اس بات پر کہ مشار الیہ لائق ہے بے ما تھلے لکھے مسند کا جو وارد ہو رہا ہے بعد اس کے بعد کس کے یعنی بعد اسم اشارہ کے کیوں وہ جدیر ہے من اجلہا یہ متعلق ہے جدیر کے یعنی مسند الیہ حقدار ہے بذالک اس مسند کا ان اوصاف کی وجہ سے جو ذکر کی گئی ہیں مشار الیہ کے بعد جی الا انہو متعلق ہے تنبیہ کے یعنی واسطے تنبیہ کرنے کے اس بات پر کہ مشار الیہ لائق ہے اس مسند کا جو وارد ہے اسم اشارہ کے بعد من اجلہا متعلق ہے جدید کے یعنی حقدار ہے اس کا ان اوصاف کی وجہ سے جو ذکر کی گئی ہیں مشار الیہ کے بعد نحو الذین اور علامہ نے مثال دی ہوتا نا اولئک اعلیٰ سے تو یہ شارح صاحب نے ساتھ جوڑی ہے بھی یہاں سے یہ بات سمجھنی ہے جی نحو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ الی قولہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون اقبل اشار الیہ وهو الذین یؤمنون بأوصاف متعددۃ من الایمان بالغیب واقامۃ الصلاۃ وغیر ذلک ثم ثم عرف عرف المسند الیہ بالاشارۃ تنبیہا علی ان المشار الیہ محقق بما یرد بعد اولئک وهو قولهم على الهدى عاجلا والفوز بالفلاح عاجلا من اجل اتصافهم بالاوصاف المذکورۃ جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک یہ شاہد اول ہے تو اگلا اولئک کا شاہد ثانی ہے اولئک یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ مفلحون ہیں دھیان کرے جی پیچھے لایا گیا پیچھے لائے مشار الیہ کو اور وہ کون ہے یعنی جس کی طرف اشارہ کیا اولئک یہی لوگ کون لوگ جن میں یہ پچھلی صفتیں ہیں سنیں ہی پیچھے لایا گیا مشار الیہ کے اور مشار الیہ کون ہے وہ الذین یؤمنون ہے اوصاف کے ساتھ ایسی اوصاف جو متعددہ ہیں کون ایمان بالغیب اقامت صلاۃ الاخر ہی پھر معرفہ کیا گیا مسند الیہ کو اسم اشارہ کے ساتھ تنبیہ کرنے کے لیے اس بات پر کہ وہ لوگ کے اشارہ کیا گیا ان کی طرف اس اولئک کے ساتھ یہ لوگ حقدار ہیں اس مسند کے جو وارد ہو رہا ہے بعد اس کے جو بات کس کے اولئک کے بعد یہ لوگ یہ مشار الیہ جو اللہ زین یؤمنون والے ہیں اولئک کے ذریعے اشارہ کیا گیا کہ یہ لوگ مستحق ہیں ان نعمتوں کے جو اولئک کے آ رہی ہیں وہ کیا ہے ہونا ان کا
ہدایت پر عاجلاً یعنی اور ہونا ان کا فوز بالفلاح عاجلاً یعنی کیوں باوجہ ان کے متصف ہونے کے کس کے ساتھ چونکہ ان کے اندر الذین یؤمنون بالغیب سے آخر تک ساری صفتیں موجود ہیں، لہذا یہ حقدار ہیں کہ دنیا میں یہ ہدایت یافتہ ہوں اور آخرت میں یہ تقریر کروے نے کیا کہ جی جیسے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ سے اللہ کے قول اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون پیچھے لائے ہیں مشار الیہ کے، اور مشار الیہ والذین یؤمنون ہے اوصاف متعددہ کو ایمان بالغیب سے، اقامت صلاۃ سے اور ان کے علاوہ پھر موافقہ لایا گیا مسند الیہ کو اس اشارہ کے ساتھ تنبیہ کرنے کے لیے اس بات پر کہ مشار الیہ ہی یعنی اللہ زینہ یومنون والی صفتیں جن کے اندر موجود ہیں یہ کیا ہیں؟ اس مسند کے جو وارد ہے اولئک کے بعد، اور وہ ہونا ان کا ہدایت پر دنیا میں اور کامیابی فلاح کے ساتھ آخرت میں، کیوں؟ متصف ہونے کے اوصاف مذکورہ کے ساتھ آگے سمجھ، چونکہ ان کے ساتھ یہ متصف ہے یہ مشار الیہ، لہٰذا یہ حقدار ہو گیا کہ اس کو یہ نعمتیں نصیب ہوں۔ واہ واہ اولئک، پس تحقیق، اور پیچھے بھی لحاظ صاف ہی ہے بھی کہ بھئی نئی مخفی کے تنبیہ، نئی موقوف اوصاف کے تعدد پر اور نئی موقوف اوصاف کے ہونے پر مشار الیہ کے عقب میں، کیونکہ صحیح ہے یہ کہ ہوں سے پہلے بھی، جیسے کہ دونوں طرح ٹھیک ہوتا ہے، مثلا جاءنی الفاضل الکامل زید وہذا یستحق الاکرام، آیا میرے پاس فاضل کامل زید اور یہ مستحق ہے اکرام کا، اور نہ اس پر کہ ہو وہ جو جدیر ہے بھی ارادہ اور ارادہ کریں بعد اس کے، گویا کہ کہا کہ وَيَسْتَحِقُّ الْإِكْرَامَ هَذَا انج نہیں، اور اس وقت پاس واضح یہ ہے کہ کہتے تنبیہ عند الاشارۃ الی موصوف علی ان المشار الیہ جدیر، اس کا کہ مسند کیا گیا اس میں اشارہ کے لیے بوجہ اس کے ایک مسند الیہ موصوف ہے جی۔ تو یہ آگے پیچھے والا بچ رولا پایا نا بھی اندر تھوڑا کم اوکھا ہے جی کہ مسند الیہ میں صفتیں موجود ہیں جن صفتوں کی وجہ سے اس خبر کا مستحق ہے۔ مسند الیہ میں یعنی میں چند صفتیں ذکر ہیں، وہ صفتیں ایک شخص میں پائی گئی ہیں، پھر آگے اسم اشارہ لا کر بتانا ہے کہ وہ لوگ جن میں یہ صفتیں ہیں یہ لوگ اب مستحق ہیں کہ ان کو یہ مسند دیا جائے۔ ان کو کون سا مسند؟ دنیا میں ہدایت اور آخرت میں کامیابی، یوں معنی زیادہ واضح ہو جانا تھا جی۔ اولئک یعنی پس تحقیق لایا گیا مسند الیہ اسم اشارہ باوجود کمال کس کا تھا؟ وہم کی، یہ جو پچھلے ہیں علی ھدی من ربہم، لیکن کیوں لایا گیا؟ واسطے تنبیہ کرنے کے سامع کو اس بات پر کہ مشار الیہ حقدار ہے حکم مذکور کا بعد اسم اشارہ کے، اس وجہ سے کہ مشار الیہ متصف ہے اس کے ساتھ من الصفات قبلہ، جو پہلی صفتیں ان کے ساتھ مشار الیہ متصف ہے، اس لیے اس کو یہ مسند ملا جیے۔ باہوا الذین یؤمنون یعنی وہ ذوات معہودہ بے عنوان حاضر صلہ، الذین یؤمنون صلہ، یہ پس صلہ داخل ہے صفات میں، خارج ہے مشار الیہ سے، بکرے گل کی تینک جی۔ اچھا جی، تنبیہن پھر علامہ صاحب نے فرمایا اس لیے کہ لانا اسم اشارہ اس کو بنانے کے ساتھ مثل محسوس کے باعتبار تمییز کے جو حاصل ہوگی کس کے ساتھ؟ اوصاف کے ساتھ، جن میں یہ اوصاف ہیں گویا وہ غیروں سے ممتاز ہو گئے ہیں، تو اب ان کو اولئک کے ساتھ تعبیر کیا جی۔ من اجل اتصافہم، برخلاف و صورت کے اگر کیا لائی جاتی؟ کیونکہ ضمیر نہیں فائدہ دیتی ان اوصاف کے لحاظ کرنے کا اگرچہ صفات موجودہ ہوں، اس لیے کہ اسم اشارہ صرف کمال
تو پس لحاظ کیا جائے گا اس کے ساتھ وصف کا بھی برخلاف ضمیر کے، کیونکہ تو وضع کی فقط کس کے لیے؟ ذات کے لیے. جیسے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پیچھے لایا گیا مشار الیہ کے، اور وہ الذین یؤمنون ہے اوصاف متعددہ کے ساتھ، یعنی ایمان بالغیب اور اقامت صلاۃ وغیرہ ذالک. پھر معرفہ کیا گیا مسند الیہ کو اسم اشارہ کے ساتھ تنبیہ کرنے کے لیے اس بات پر کہ وہ لوگ کہ اشارہ کیا گیا ہے ان کی طرف، کس کے ذریعے؟ اولئک کے ذریعے، جن کی طرف اشارہ ہے، حقدار ہیں اس مسند کے جو وارد ہیں اولئک کے بعد. اور وہ کیا ہے مسند؟ اور وہ ہونا ان کا او الذین یؤمنون بالغیب الآخر کا ہونا ہدایت پر عاجلاً، اور ہونا ان کا فوز بالفلاح پر عاجلاً، ان کے متصف ہونے کی وجہ سے اوصاف مذکورہ کے ساتھ. جیسے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کا پیچھے لایا گیا ہے مشار الیہ کے، اور وہ مشار الیہ الذین یؤمنون ہے اوصاف متعددہ کو، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور وغیرہ ذالک کا. پھر معرفہ لایا گیا مسند الیہ کو اشارہ کے ساتھ واسطے تنبیہ کرنے کے اس بات پر کہ وہ کہ اشارہ کیا گیا ہے ان کی طرف حقدار ہیں اس مسند کے جو وارد ہے اولئک کے بعد، اور وہ ہونا ان کا ہدایت پر دنیا میں اور فوز بالفلاح آخرت میں، وجہ ان کے متصف ہونے کے اوصاف مذکورہ کے ساتھ.